نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بہت سارے مسائل سیکھنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل مختلف موضوعات سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آئیے سلسلے میں آپ کی کورس لیتے ہیں۔ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 11 مہینے کی، 9 مہینے بعد کمیٹی میری نکل آئی ہے، ابھی 2 مہینے باقی ہیں اس کے، تو اس پہ مجھے زکوٰۃ کم دینی پڑے گی؟ جی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ جی جی، ایک کمیٹی انہوں نے ڈالی ہے اور 11 مہینے کی کمیٹی ہے، 9 مہینے بعد کھلی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کب دیں گے؟ جی خیر انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کتنی کمیٹی تھی اور کیا تھا تفصیل۔ خیر یہ ہے، اگر تو بالفرض کمیٹی ڈالنے سے پہلے یہ صاحب نصاب نہیں تھے، صحیح، بس جو رقم بچتی تھی اس کی کمیٹی ڈالی، اگر کمیٹی ڈالتے اتنی رقم جمع ہو گئی، صحیح، اگرچہ کھلی نہیں لیکن اتنی رقم جمع ہو گئی جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا اس کے پاس اور بھی مال ہے، وہ کمیٹی والی مل کر نصاب کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو اس وقت وہ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ صحیح، اب ان کا سال شروع ہوا، صحیح، مثال کے طور پہ 5ویں مہینے میں جا کر اتنی رقم جمع ہو گئی صحیح، کہ وہ صاحب نصاب ہو گئے، اب 5ویں مہینے میں ان کا سال شروع ہوگا اسلامی تاریخ کے حساب سے۔ اب سال پورا ہونے سے پہلے جو ہے ان کی بی سی نکل آئی تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ بھی سال جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ اور اگر سال مکمل ہونے کے بعد بی سی کھلتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس میں اس رقم میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ البتہ جو بی سی اگر ان کی باقی ہوں، وہ ان پر قرض ہے، وہ قسطیں مائنس کر کے، وہ رقم مائنس کر کے بقیہ رقم میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ صحیح، یہ تو وہ شخص تھا کہ جو پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو، صحیح، اور ایک شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے اور اس نے کمیٹی بھی ڈالی ہے، تو اس صورت میں جو اس کا پہلے سے نصاب کا سال چل رہا ہے، وہ اس حساب سے جو ہے کمیٹی کی رقم پر بھی زکوٰۃ دے گا۔ صحیح۔ تو کمیٹیاں جو ڈالی جاتی ہیں، اس حوالے سے زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ مفتی صاحب نے اس کو بیان فرمایا۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی اگر کوئی جگہ مدرسے پر وقف کی گئی ہو اور بعد میں اس پر مسجد بنا دی جائے تو کیا اس میں نماز ہوگی؟ جی، مدرسے کی وقف تھی اور اب مسجد بنا دی ہے۔ دیکھیں، اگر جگہ مدرسے کے لیے وقف ہو چکی ہے تو اس کو مسجد بنا دینا تو جائز نہیں ہے، صحیح، جبکہ واقعی وہ وقف ہو گئی ہو۔ صحیح، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ وہ وقف نہیں ہوتی، تو یا جو کوئی شخص دینا چاہ رہا ہوتا ہے اس نے بھی وقف نہیں کی ہوتی، بعد میں اس نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہو، تو یہ تو صورت جواز کی بنتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ وقف ہو چکی تو وقف کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح، مسجد بنا دی تو اس کو مدرسہ بنانا جائز نہیں، مدرسہ بنا دیا تو اس کو مسجد بنانا جائز نہیں۔ صحیح، لیکن مدرسے میں جو ہے نماز ہو سکتی ہے، صحیح، جیسے بعضوں کا جیسے مدارس ہوتے ہیں جہاں عارضی طور پہ جو ہے اس کو ایک نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، یعنی مدرسے کے معاملات میں کوئی خلل نہیں ہو رہا، صحیح، سارے معاملات چل رہے ہیں، ویسی جو ہے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، البتہ باقاعدہ مدرسہ ختم کر کے یا اس کو مسجد کا نام دے دیا، واقعی چندہ کیا تھا مدرسے کے لیے، مدرسہ بنا دیا، مدرسہ ہی کی نیت سے ہی بنایا، وقف کر دیا، تو اب اس کو مسجد کا نام دے دینا ہے کہ اب یہ مسجد ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کہ وقف کی تبدیلی جو ہے یہ جائز نہیں ہوگی۔
جی اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر گھاس میں سجدہ کیا جائے تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ گھاس جو لگا ہوتا ہے زمین پر وہ بہت نرم ہوتا ہے. جی گھاس پر سجدہ اگر کریں تو ہو جائے گا. دیکھیں سجدے میں جو ہے یہ پیشانی کی ہڈی یہ زمین پر جم جائے، صحیح، یہ ضروری ہے. صحیح، پیشانی کی ہڈی پیشانی لگانا یہ فرض ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی گھاس پر سجدہ کر رہا ہے، کوئی نرم چیز پر سجدہ کر رہا ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ اتنا زور دے، اتنا دبائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اگر وہ گھاس پہ سجدہ کرتا ہے اور اتنا دباتا ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہوتی ہے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی مزید کون؟ کوئی شخص ہمیں رقم دیتا ہے کہ بھائی آپ یہ مجھ سے اتنی رقم لے جائیں، میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں، کہ بھائی آپ میری رقم لے جائیں اور اس کو آپ یعنی کہ اپنے کام میں لگائیں، لیکن جو بھی یعنی کہ منافع ہوگا سال کے طور پہ 1 روپیہ منافع ہوگا تو آپ مجھے 1 روپے میں سے 4 آنے دو گے، تو کیا اس کی رقم لے جا کے اور اس کو کیا منافع دینا یہ جائز ہے یا سود تو نہیں ہوگا؟ جی کاروبار کے حوالے سے ہی جی رقم لگانا. دیکھیں یہ صورت تو جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ تو جواز کی صورت نہیں لگتی. اس طرح یہ کاروبار کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پیسے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم اس سے کاروبار کرو، جو نفع ہوگا دے دینا یا اتنا دے دینا. صحیح. اول تو یہ ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں اس طرح شرکت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور عمومی طور پہ چلتے ہوئے کام میں جو شرکت کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، وہ ناجائز صورت ہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی جائز طریقے سے کاروبار کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ شراکت کے جو اصول ہیں، پارٹنرشپ کے جو اصول ہیں اسے معلوم ہو، اس کے مطابق چلے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے دیتے ہیں، یار جو ہوگا دے دینا، جو نفع ہوگا دے دینا، تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے. یا فکس کر دینا، صحیح، کہ بھائی مجھے اتنے دے دینا، تو یہ فکس کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، سود کے حکم میں آ جائے گا. اگر جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو پرسنٹیج کے اعتبار سے کرنا چاہیے. بھائی جتنا بھی نفع ہوگا آدھا آدھا ہوگا، صحیح، یا کم زیادہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دیگر شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اولاً جو ہے اس طرح جو کاروبار شخص کر رہا ہے اسے ہر ایک سے اس طرح رقم لینی نہیں چاہیے، صحیح، اور ہر ایک کاروبار کرنے والوں کو دینا بھی نہیں چاہیے. تو اس سے پہلے لازمی ہے کہ شرعی رہنمائی لے لیں، بلکہ دونوں کو چاہیے کہ شرعی رہنمائی لیں. بعض اوقات کاروبار میں پیسے جو لگانا چاہ رہے ہیں انویسٹر، اس کا تو ذہن ہوتا ہے کہ یار میں شرعی رہنمائی لے کے کروں، لیکن جس کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہا ہے، جو ورکنگ پارٹنر ہوگا، اس کا ذہن نہیں ہوتا. اس نے تو شرعی رہنمائی لے کے اس کو دے دی، اب وہ شرعی طریقے سے اس کو کر نہیں رہا تو ظاہر ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو دونوں کو چاہیے کہ کاروبار کرنے سے پہلے، شراکت و مداربت کرنے سے پہلے جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لیں، اس کا ایک طریقہ کار سیکھ لیں. الحمدللہ آئے دن دارالفتہ اہل سنت میں لوگ آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں اسی حوالے سے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو کس طریقے سے کریں. اور بعض اوقات اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کر چکے ہوتے ہیں اب ان کو اندازہ ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب وہ آتے ہیں دارالفتہ میں، جب اپنے کاروبار کی وہ شرعی رہنمائی لیتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے جو شروعات کی تھی وہی غلط تھی، صحیح، اس کی بنیاد ہی غلط تھی. تو وہ ایک طریقہ ان کو جو غلطی ہوئی وہ بتائی جاتی ہے، جو بھی اس کا حکم ہوگا توبہ وغیرہ جو بھی وہ بھی بتایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہ کریں بلکہ یہ طریقہ کار ہیں شریعت نے بیان کیے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق چلیں. صحیح. تو اس طرح انشاءاللہ رہنمائی قدم قدم پہ یہ رہنمائی لینی پڑے گی. ایسا نہیں ہے بعضوں کا لوگ ایک دفعہ شروعات میں پوچھ لیتے ہیں صحیح اور بعد میں وہ کام کرتے رہتے ہیں. قدم قدم پہ رہنمائی لیں. ایک دفعہ پوچھ لینا اور ایک دفعہ پوچھ کر سمجھ لینا یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح. ہر دفعہ ہر ڈیل پر جو ہے وہ رہنمائی لیتے رہیں، اسی میں احتیاط ہے تاکہ جو ہے وہ اغلاط سے، غلطیوں سے ہم بچ سکیں. تو لہذا جو بھی اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، اب بھائی نے جو سوال کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ پورا طریقہ کار یہ کیا کاروبار کرتے ہیں وہ بتائیں، ٹھیک ہے، دارالفتہ میں آ کے یا کالز کر کے، تو پھر انشاءاللہ میں ایک شرعی طریقہ، جائز طریقہ بتا دیا جائے گا. تو چلتے کاروبار پہ جو شراکت کی جاتی ہے، پیسے دے کر اس سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا آپ ابتداً ہی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی شرعی رہنمائی لیں. ایک مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے پورا سسٹم سامنے رکھیں کہ اس طرح ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں،
پھر جو آپ کو جواب ملے اس کے مطابق کریں. ظاہر اصل مقصد یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، اللہ نہ کرے ذرا سی غلطی کی وجہ سے یا صحیح طرح اس کو ہم نے سمجھا نہیں، یا جس طرح معاشرے میں معاملہ چل رہے ہیں تو بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ سود بن جاتا ہے، وہ ظاہر یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لہذا مفتی صاحب سے پوچھ کر پھر اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ حلال بھی ہوگا، جو آپ کو جواب ملے گا اس کے مطابق، اور انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. جی اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی حضور، سگریٹ پینے سے یا دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے اب ظاہر ہے ایک منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز کھائیں جس میں منہ میں بدبو پیدا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اور مسجد میں جانے سے پہلے اچھی طرح جو ہے وہ کلی کر لینا چاہیے، مسواک وغیرہ کر لیں، برش کرنا چاہے وہ کر لیں، یعنی کلی اچھی طرح کریں تاکہ بدبو وہ زائل ہو جائے، یہ ضروری ہے. باقی اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایسے میں جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ کیا موبائل پر وضو کے بغیر تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر موبائل پر تلاوت کر رہے ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ باوضو ہوں، تو ظاہر اسے چھونا پڑتا ہے. اگرچہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن بعض علماء اس کو منع بھی کرتے ہیں، تو لہذا احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ باوضو ہو کر ہی تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر مرد و عورت نماز پڑھیں جماعت کر کے، یعنی آگے پیچھے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر جیسے گھر میں محارم وغیرہ ہوتے ہیں، اپنی اپنی نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، بالفرض میاں بیوی کی مثال لے لیتے ہیں. اب جماعت کی صورت کوئی کرتے ہیں، اولاً تو یہ حکم ہے کہ مرد کو جو ہے مسجد کی جماعت واجب ہے، قریبی مسجد ہو تو وہیں جانا ہوگا. بالفرض اگر وہ گھر میں جماعت کرواتے ہیں، کوئی ایسی صورت ہے تو اس کی بھی ایک جواز کی صورت ہے. وہ یہ ہے کہ اولاً اگر جماعت کروائی جاتی ہے یعنی میاں بیوی، صحیح، تو بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ تھوڑا پیچھے کھڑی ہوگی. صحیح، یعنی اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ، پنڈلیاں وغیرہ کوئی بھی حصہ اس کے برابر نہیں ہونا چاہیے صحیح، شور کے. اس طرح پیچھے ہو کر وہ کھڑی ہو تو اس صورت میں شور جو ہے جماعت کروا سکتا ہے، جبکہ دیگر بھی شرائط پائی جائیں. تو ظاہر ہے ہر کوئی جماعت کروانے کا بھی اہل نہیں ہوتا، جو ہے وہ شرائط پائی جائیں، وہ قرات صحیح کرتا ہو، طہارت صحیح کرتا ہو، باشرہ ہو. صحیح. تو ظاہر ہے کوئی فسق والی کوئی ایسی صورت نہ ہو، تو لہذا دیگر شرائط پائی جائیں، ان احتیاطوں کے ساتھ جماعت کروائی جا سکتی ہے. جی ہم مزید سلسلے میں کال شامل کریں گے. محمد اشرف اتاری ٹنڈو آدم سے. اختصار سے سوال یہ ہے کہ جو مال تجارت ہوتا ہے دکان میں، کیا اس کی وجہ سے حج یا قربانی فرض ہوتی ہے؟ اچھا، انہوں نے دو سوال کیے ہیں حج اور قربانی کے حوالے سے. اگر تجارت کا مال ہے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، مال تجارت ہے تو اس پر قربانی تو ہوگی. اگر مال تجارت اتنا ہے جو نصاب کے برابر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی عمومی طور پہ اتنا ہوتا ہے، اس سے زائد ہوتا ہے، اور اس پر کوئی ایسا قرض بھی نہیں ہے اتنا کہ قرض نکالنے کے بعد نصاب سے کم بچے، تو اس صورت میں اس پر قربانی تو ہوگی اور زکوٰۃ بھی ہوگی. رہا تعلق حج کا، اب یہ ہے کہ اس مال تجارت میں سے وہ اتنا مال نکالتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے بھائی بالکل ہی ختم کر کے چلے جاؤ. صحیح. یعنی اتنا ہے مال تجارت اس کا کہ اس میں سے مال نکال سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے، اور پیچھے دوبارہ اس کے کاروبار بآسانی چل سکتا ہے. صحیح. تو اسے جو ہے مال تجارت سے اتنا مال نکالنا پڑے گا، اور اس مال تجارت کی وجہ سے جو ہے اس پر جو ہے وہ حج بھی فرض ہو. اچھا، اسی طرح انہوں نے دوسرا سوال جو کیا قربانی کے حوالے سے، قربانی بھی انڈرسٹوڈ ہے جب جی، قربانی کا بھی حوالہ واجب ہو جائے گی. جی اگلی کال. محمد شمائل میرا نام ہے جی، اور میرا سوال یہ کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور مجھ پہ قرضہ بھی ہے، تو آیا مجھ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے فرض؟ جو میرے اثاثہ جات ہیں قرضہ ان سے زیادہ ہے. جی، مالیت اثاثہ جات. دیکھیں، قرضہ اگر ان پر زیادہ ہے تو یعنی ان کے پاس جو مال تجارت ہے وہ بھی اگر اپنے قرض میں دیں تو ان کا قرض ادا نہ ہو، صحیح. قرض زیادہ ہے
تو ایسی صورت میں نہ ان پر زکوٰۃ ہے نہ قربانی ہے. صحیح. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جائے اور پہلے والی 4 سنتیں رہ جائیں تو دوسرا 4 فرض باجماعت ادا کرنے کے بعد جو دوسرا 4 سنتیں ہوں گی پہلے والی ان کو کس ترتیب سے ادا کیا جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں ادا کرنے کا طریقہ کار اور دوسرا باقی جو ہے 4 سنتیں باقی نمازوں کی ان کا طریقہ کار ایک ہی ہے یا کوئی اس کے اندر فرق ہے؟ ٹھیک، برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں. جی، ظہر سے پہلے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ سنتیں موقدہ ہیں. جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو کے نہیں پڑھ سکا تو فرضوں کے بعد کی سنتیں پڑھ کر پھر وہ 4 سنتیں پڑھے. صحیح. بہتر طریقہ یہی ہے. فرضوں کے بعد بھی اگر وہ 4 سنتیں پڑھ لیتا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ فرضوں کے بعد کی سنتیں پڑھنے کے بعد وہ پچھلی 4 سنتیں پڑھ لے. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ ظہر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر موقدہ کہلاتی ہیں. دیکھیں، موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. فرق صرف یہاں آتا ہے کہ جو سنتیں موقدہ ہوتی ہیں جیسے ظہر کی، اس میں 2 رکعت پڑھ کر جب بیٹھتے ہیں اتحیات میں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. درود شریف وہاں نہیں پڑھا جاتا. صحیح. اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف سے شروع کرتے ہیں. لیکن سنتیں غیر موقدہ اور اسی طرح جو 4 رکعت نفل ہوتی ہیں جیسے صرف تسبیح ہوگی تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر جب بیٹھیں تو اس میں پوری اتحیات پڑھیں، درود شریف بھی اور دعا بھی، سلام نہیں پھیریں بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر ثنا سے شروع کریں جس طرح پہلی رکعت شروع کرتے ہیں. اس طرح پڑھنا یہ مستحب ہے. لیکن اگر کسی نے سنت غیر موقدہ اسی طریقے سے پڑھی جس طریقے سے سنت موقدہ پڑھی جاتی ہیں پھر بھی نماز ہو جائے گی. البتہ مستحب طریقہ یہی کہ سنت غیر موقدہ میں 2 رکعت پڑھ کر جب بیٹھے تو پوری اتحیات درود شریف وغیرہ پڑھے اور تیسری رکعت پر جب کھڑا ہو تو ثنا سے یعنی سبحانک اللہم سے شروع کرے. جی، سنت غیر موقدہ اور مؤکدہ کا فرق بتایا گیا پڑھنے کا کہ کس طرح یہ ادا کی جاتی. جی اگلی کال لیں گے ہم. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے 7.5 تولے سے کم ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ اس کے علاوہ اس کے پاس نہ کوئی چاندی ہے نہ کوئی مال ایسا ہے جو سالوں سے اس کے پاس پڑا ہو، اور کیا 4-5 سال سے اگر زکوٰۃ نہیں دی گئی تو 4-5 سال پہلے جو سونے کا ریٹ تھا اسی حساب سے 2.5% حساب لگا کے زکوٰۃ دیں گے ہر سال کی علیحدہ بنے گی یا اس میں نہیں بنے گی؟ بیان فرما دیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. جی، سونا ہے اور یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو جی اور سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ ضرورت سے زائد کوئی رقم ہو، نہ مال تجارت ہو، تو پھر 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. کیونکہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو پھر وزن کو دیکھا جاتا ہے، صحیح. قیمت کو دیکھا نہیں جاتا. اگرچہ فی زمانہ 1 تولہ سونا کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے. تو یہاں قیمت کو نہیں دیکھیں گے. کب؟ جب صرف سونا ہے تو وزن دیکھیں گے، اور سونے کا وزن جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے 7.5 تولہ. تو اگر 7.5 تولے سے کم کسی کے پاس سونا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ کسی پر زکوٰۃ فرض تھی اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، اب جب وہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دے گا سونے کی تو کیا اس وقت کے ریٹ کا اعتبار ہوگا یا موجودہ ریٹ کا اعتبار ہوگا؟ دیکھیں، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دیں گے تو آپ پچھلے سالوں کے ریٹ کے اعتبار سے ہی زکوٰۃ آپ کو جو ہے وہ دینی ہوگی. وہ فی زمانہ کو اتنا مشکل نہیں ہوتا، معلومات ہو جاتی ہیں کہ پچھلے سال کیا ریٹ تھے یا فلاں تاریخ کو کیا ریٹ تھے، نیٹ وغیرہ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. تو لہذا کیونکہ اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لہذا جس دن سال پورا ہوتا ہے تو پچھلے سالوں کے اعتبار سے اس دن جو ریٹ تھا اسی حساب سے اپنے زیور کی زکوٰۃ وہ ادا کریں گے. جی، اگر کسی پر پچھلی زکوٰۃیں باقی ہوں تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کس طرح ان کو ادا کیا جائے گا، اور واقعی ادا بھی کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے اور دنیا میں ہم اس حال میں رخصت ہوں کہ کوئی فرض ہم پر باقی نہ، ورنہ
زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے قرآن میں آیت مبارکہ موجود ہیں، حدیث میں وعیدیں موجود ہیں، تو لہذا جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے وہ اس کا حساب لگا کر اس کو اس کے وقت پر ادا کرے تاکہ اس کو فضیلت بھی ملے اور اس فرض سے وہ فارغ ہو۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ گاہ بنانا کیسا، اگر کچھ صفیں باہر ہوں کچھ اندر ہوں، یا جنازہ باہر ہو امام بھی باہر ہو صفیں اندر بنے، اس کے بارے میں آپ جو نا رہنمائی فرما دیں۔ مسجد میں تو جنازہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے فقہاء کرام نے مسجد میں نماز جنازہ کو مکروہ قرار دیا ہے، اور چاہے جنازہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر ہو اور نمازی اندر ہوں، اسی طرح کچھ نمازی باہر ہوں کچھ اندر ہوں، تو یہ سب صورتیں جو ہیں یہ مکروہ ہیں۔ بہاری شریعت میں فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے وہ اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ البتہ جنازہ اگر باہر ہو، نمازی اندر ہوں، جنازہ باہر ہو، یا کچھ نمازی باہر ہوں، جنازہ بھی باہر ہے، کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہیں، اسے بعض جگہ ہوتی، تو اس کا بھی قول ملتا ہے کہ یہ صورت کراہت کی نہیں ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ مطلقاً کراہت ہے۔ صحیح جی، ایسے میں سمجھ لیں گے پانی کی جو ٹنکی ہوا کرتی ہے، مفتی صاحب اس حوالے سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خشک ہاتھ اس ٹنکی کے اندر انہوں نے ڈال دیا، کیا فرماتے؟ پانی کی جو ٹنکی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ تو چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے، تو خشک ہاتھ اگرچہ، لیکن اس نے ہاتھ پہلے سے دھویا ہوا تھا یا باوضو تھا، صحیح، ٹھیک ہے نا، یعنی ہاتھ دھویا تھا اس کے بعد وضو ٹوٹنے والی کوئی صورت نہیں پائی گئی، تو پہلے سے دھلا ہوا ہاتھ تھا تو پھر وہ خشک ہاتھ چلا گیا جتنا دھلا ہوا تھا، جی جی، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، یا اگر وضو کیا ہوا تھا تو جتنا بھی ہاتھ چلا جائے اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے کہ وضو نہیں تھا، ہاتھ دھلا ہوا بھی نہیں تھا، وضو بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اگر اس کا ہاتھ پانی میں چلا گیا تو وہ پانی ہو جائے گا مستعمل، ٹھیک ہے، اور مستعمل پانی، مستعمل مانے استعمال شدہ، صحیح، اور جو پانی مستعمل ہو جائے اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے، صحیح، نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ تو اب مستعمل پانی ہو گیا ٹنکی کا، تو اب اس کو کیسے قابل استعمال بنائیں کہ اب اس سے وضو وغیرہ کیا جا سکے؟ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس پانی کو جاری کر دیں، صحیح، یعنی اس ٹینکی میں پانی ڈالتے رہیں، صحیح، اور نیچے سے اس کا نل کھول دیں، صحیح، تھوڑی دیر کے لیے کریں، یعنی اس صورت میں پانی داخل ہو اوپر سے نیچے سے خارج ہو رہا ہو تو یہ جاری پانی ہو گیا، اب وہ سارا پانی غیر مستعمل ہو گیا، قابل استعمال ہے۔ یا ٹنکی کو اتنا بھریں کہ وہ فل بھر جائے اور پانی چھلک جائے، صحیح، تو اس صورت میں بھی وہ سارا پانی اب قابل استعمال ہوگا، یعنی اب اس سے وضو غسل بھی کیا جا سکتا۔ اچھا، ٹنکی کا وہ جو سائز ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار ہوگا، داہ دردا جس کو؟ جی جی، یہ اگر ٹینکی بڑی ہے، جی، ٹینک جیسے ٹینک ہوتا ہے، عمومی طور پر ہمارے گھروں میں اتنا بڑا ٹینک ہوتا نہیں، صحیح، یعنی جس کو کہتے ہیں دا دردا، صحیح، یعنی 225 جیسے اسکوائر فٹ ہو، جی، 10 بائی 10 ہو، تو ایسی صورت میں اگر اتنا بڑا ہو ٹینک تو وہاں اگر بغیر دھلا ہوا ہاتھ بھی چلا جائے تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ جی جی، مزید کھول لیں گے۔ میرے پاس اپنے ذاتی 4 لاکھ روپے موجود، میں نے وہ اپنے پیسے اپنے دوست کو کام کرنے کے لیے دیے ہیں تاکہ وہ رزق حلال کمائے، اس میں سے وہ بھی رکھے اور مجھے بھی دے۔ میری اس کے ساتھ شرط یہ طے ہوئی ہے کہ تم فیصل آباد میں جاؤ، جا کے خریداری کرو، 1000 روپے کا سوٹ تم جب خریدو گے نا، تم نے مجھے اس میں سے دینا ہے 30 روپے، وہ جو پیسے ہوں گے نا 30 روپے، جتنے میرے پیسے ہوں گے اس کا پرافٹ تم نے مجھے دینا ہے 1 مہینے بعد۔ اگر کام اچھا ہوا تو تم مجھے 30 کے حساب سے دینا، اگر کام کی نوعیت یہ ہوئی کہ کام نہیں ہے، جیسے مندے ہوتے ہیں، تم مجھے اپنی مرضی سے جیسے مرضی تم مجھے پیسے دینا، ٹھیک ہے؟ کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ صورت تو جائز نہیں ہے، صحیح، کہ انہوں نے پیسے دیے اور فکس کر دیا کہ پر سوٹ جو ہے آپ مجھے 30 روپے دینا، کام صحیح ہونے کی صورت میں، مندی کی صورت میں اتنا دینا، تو یہ تو صورت جائز نہیں۔ صحیح، اس کی جائز صورت یہی تھی آپ ان کو پیسے دیتے، بھائی تم اس سے کام کرو،
جو بھی پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے رکھ لیتے, 50-50 رکھ لیتے, 60-40 رکھ لیتے. صحیح. تو یہ تو صورت جائز تھی, لیکن انہوں نے جو صورت رکھی ہے وہ صورت جائز نہیں ہے. اب ان پر لازم ہے کہ اس کو ختم کریں, ٹھیک ہے, اور یہ پروفٹ نہ لیں, صرف اپنے پیسے واپس لے لیں. صحیح. ٹھیک ہے, اگر پروفٹ لے لیا ہے تو اس کو واپسی کر دیں یا پھر صدقہ کر دیں, اس کو ہی واپسی کر دینا وہ بہتر ہوگا. اور جو جائز صورت میں نے بتائی ہے, اگر مزید سمجھنا چاہیں تو دارالفتاء اہل سنت آ سکتے ہیں, تو آ جائیں یا کال کر لیں, تو انشاءاللہ شرعی رہنمائی دے دی جائے گی. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ بندے میں کتنا قرض ہو کہ وہ اس پر قربانی واجب نہ ہو. اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس ہے کیا. صحیح. جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو معمولی قرض پہ بھی قربانی نہیں. صحیح. جس کے اول تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس پر قرض ہو وہ قربانی نہیں کر سکتا. صحیح. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک. قرض کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا. اب اس کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, مالی تجارت ہے, نقد رقم رکھی ہوئی ہے ضرورت سے زائد, ان سب کی قیمت کیا بنتی ہے؟ صحیح. مثال کے طور پہ ان سب کی قیمت بنتی ہے 2 لاکھ روپے, اور اس پر قرضہ ہے 1.5 لاکھ روپے. صحیح. تو قرضہ نکالنے کے بعد 50,000 پھر بھی بچتے ہیں. تو اب جو ہے زکوٰۃ ہوگی, کیونکہ قربانی بھی ہوگی, کیونکہ وہ جو 50,000 بچ رہے ہیں وہ نصاب سے زیادہ ہیں, 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہیں. اور اگر اتنا قرضہ ہے, یعنی 2 لاکھ اس کے پاس ہے, 2 لاکھ ہی قرض ہے یا اس سے زیادہ قرض ہے, تو اس پر نہیں ہے. صحیح. 3 لاکھ روپے تھے بالفرض اس کے پاس, اور 2,90,000 جو اس پر قرض ہے, قرض مائنس کرتے ہیں تو باقی کے بچتے ہیں 10,000. صحیح. اب 10,000 تو نصاب نہیں ہے. صحیح. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں بنتی. صحیح. اگر اس 10,000 کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ضرورت سے زائد جس کو ملا کر نصاب پہنچتا ہو, تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ اور قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ٹنکی والا جو بھی ہم نے جواب دیا مستعمل پانی کے حوالے سے, تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کتنا پانی ہمیں بہانا ہوگا یعنی ضائع کرنا ہوگا تاکہ وہ صحیح ہوگا. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, وہ پاک کرنے, کپڑے پاک کرنے والا مسئلہ نہیں ہے اس میں. صحیح. کہ اتنا بھے جائے, یقین ہو جائے کہ نجاست زائل ہو گئی ہوگی, ایسا مسئلہ نہیں. صحیح. اگر اوپر والا بہانا ہے تو بس چھلک جائے. صحیح. جیسے مثال کے طور بالٹی کا پانی مستعمل ہو گیا تھا, صحیح. بالٹی نل کے نیچے رکھی, نل کھول دیا اور نل سے بالٹی بھر رہی ہے, بالٹی بھرتے بھرتے اور جیسے ہی چھلکے گی تھوڑا سا پانی گرے گا, بس آپ اس کو بند کر دیں, وہ پانی اب صحیح ہو گیا. صحیح. اور اسی طرح جو ہے آپ جاری کرنا چاہ رہے ہیں, اوپر سے آپ نے پانی ڈالا اور نیچے سے نل کھول دیا, ٹنکی ہے چھوٹی ٹنکی, تو تھوڑا سا بھی بہنے سے وہ پانی جاری ہو جائے گا اور وہ غیر مستعمل ہو جائے گا, اب اس سے وضو وغیرہ کر سکتے. جی, اگلی کون؟ دارالفتاء میں سوال یہ ہے کہ میری 53,053 پے ہے پر منتھ, مجھ پر قربانی واجب ہوگی؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, اب آپ کی جتنی سیلری ہے اور کتنے اخراجات ہیں اس کو دیکھیں آپ. اگر آپ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں جو ضروری ہوتے ہیں گھریلو, اس میں سے کچھ بچ رہا ہے اور وہ بچی ہوئی رقم جو ہے آپ کے پاس اتنی جمع ہو چکی ہے ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر سے, تو لہذا اتنی رقم اگر ہے کسی کے پاس تو اس پر قربانی ہوگی, ان قربانی کے دنوں میں اگر ہے. لیکن یہ یہاں سیلری نہیں دیکھی جاتی, بعض اوقات 1 لاکھ سیلری ہوتی ہے, صحیح, لیکن اس کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں, رویال ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ اس سے می خرچ ہو جاتی ہیں, بچتی نہیں ہے اس کے پاس. تو 1 لاکھ سیلری والا بھی شریف فقیر ہو سکتا ہے, اس پر ضروری نہیں ہے کہ اس پر وہ. تو یہاں سیلری نہیں دیکھی جائے گی, سیلری کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں, اخراجات سے پھر آپ کے پاس جو بچ رہا ہے, بچ رہا ہے کیسے دیکھیں گے آپ, بچ رہا ہے آپ نے BC ڈالی ہوئی, صحیح, یا آپ نے سیونگ کی ہوئی ہے بینک میں, اکاؤنٹ میں ڈالے ہوئے پیسے, تو ان چیزوں کو دیکھیں آپ. قربانی کے حوالے سے ان پیسوں کو بھی دیکھیں گے, اور ضرورت سے زائد اگر آپ کے گھر میں ایسی اشیاء ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں, حاجت سے زائد ہیں, ان کی قیمت بھی دیکھیں گے. صحیح. اگر تو وہ 52.5 تولہ چاندی سے زائد بنتی ہے تو اس صورت میں قربانی لازم ہو. ٹھیک. جی, اگلی کون؟ لوگ کٹھے کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں, ہر مہینے 2-2 ہزار جمع کروا دیتے ہیں, اور اس طرح ہر مہینے جو ہے نا کمیٹی نکلتی ہے, قرآن اندازی ہوتی ہے, جس کی چوتھی یا 5ویں قرآن اندازی یا کمیٹی پر ہی بائک نکلا ہے اور بقیہ قسط اس کو نہیں دینی پڑتی. اس طرح کیا یہ کمیٹی ڈالنا بازاروں میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. کیا اس طرح کی جو کمیٹی ہے موٹر سائیکل والی کہ وہ ڈالتے ہیں
تو جس کی کمیٹی کھلتی ہے اسے موٹر سائیکل مل جاتی ہے, اسے بقیہ قسط نہیں بھرنی پڑتی. لکی کمیٹی یا اس طرح کی دیگر نام اس کو لیے جاتے ہیں. تو لہذا یہ صورت جائز نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت کا اس پر تفصیلاً فتویٰ جاری ہوا ہے اس کے ناجائز ہونے پر. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, یعنی یہ کمیٹی پرانی اب ہو چکی ہے. تو دارالفتہ اہل سنت سے جو ہے اس کے ناجائز ہونے کا ہی فتویٰ ہے, لہذا اس کی اجازت نہیں. ٹھیک جی, مزید کون؟ امام صاحب جو ہے چوتھی رکعت میں اگر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر امام صاحب کے لیے کیا حکم ہے اور مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ جی, امام صاحب اگر قعدہ آخرہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں, یعنی 5ویں کے لیے ان چوتھی رکعت پوری کر کے بیٹھنا تھا, اب وہ کھڑے ہو گئے, تو ایسی صورت میں امام صاحب کو یاد آ جائے تو وہ بھی بیٹھ جائے. صحیح. تو پیچھے مقتدی کو بھی لقمہ دینا چاہیے, یہاں لقمہ وہ دے سکتے ہیں. صحیح, یہ محل ہے لقمہ دینے کا. لہذا امام صاحب کھڑے ہونے لگیں تو فوراً جو ہے وہ لقمہ دے دیا جائے تاکہ امام صاحب بیٹھ جائیں. صحیح. جی, اگلی کال. میں نے یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں کو کما رہے ہوں تو کیا بیوی کی تنخواہ گھر پہ لگانی کیسا ہے؟ اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو میری ہے, میں اپنی مرضی سے لگاؤں, یہ کیسا ہے؟ کیا فرما دیں؟ دیکھیں وہ بات صحیح ہے کہ بیوی بھی اگر کما رہی ہے شرعی طریقے سے تو اس اول تو اپنی باخوشی وہ خود لگانا چاہے اپنی کمائی گھر پر تو لگا سکتی ہے. صحیح, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس پر لازم نہیں ہے. وہ منع کر سکتی ہے, وہ کہہ رہی جو میں کماتی ہوں میرے پاس رہے گا. صحیح. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی گھر کا خرچ جو ہے نان و نفقہ وہ تو شوہر پر لازم ہے. صحیح. اگرچہ بیوی کماتی ہو جو بھی کرتی ہو اس کے پاس پیسے ہیں, پھر بھی جو کھانا پینا جو دیگر اخراجات ہوتے ہیں وہ تو شوہر پر لازم ہوتے ہیں. گھر کے اخراجات وہی کرے گا, وہ تو بیوی پر کرنا جو ہے وہ لازم نہیں. جی, اگلی کال. میرا مفتی صاحب کی بات یہ سوال ہے کہ امام کے اندر مسجد کا امام ہے کہ جماعت کے پیچھے کے ہر بندے کرا سکتا ہے, چاہے وہ کھیت ہے چاہے انہیں کٹانا چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے چاہے پوری داڑھی ہے, کیونکہ سارے اتنے مسئلہ ہے کہ جہاں بندہ بھی آتا ہے نا وہ آ کے مسجد سے تھلے سے کھڑا ہو جاتا ہے, جماعت کرا دینا ہے. مسجد کا امام جہاں نا وہ اس طرح مسجد کے اندر بھی موجود ہے نا, جو کہہ دیتا ہے کہ فجر کے ٹائم سے میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے جماعت کرا دو آپ, ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کیا فرماتے امام دیکھیں کھڑا کر دیں؟ ہاں, ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جماعت کروا سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کوئی داڑھی منڈا ہوتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں. جو داڑھی کٹاتا ہے یعنی منڈاتا ہے, یہ ایک مٹھی سے کم کٹاتا ہے تو وہ امام بننے کا اہل نہیں ہے. صحیح. یعنی اس کے اگر اس کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا ہے, نماز تو خیر ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ شخص فاسق کہلاتا ہے. صحیح. اور فاسق کو امامت کے لیے کھڑا کرنا یہ اس کی تعظیم ہے. صحیح. اور فاسق کی تعظیم جائز نہیں ہے. صحیح. اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی, یعنی پڑھنا گناہ ہے, اس نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. تو لہذا ہر کوئی اس طرح, اگر بالفرض داڑھی بھی ہے تو ضروری نہیں کہ جماعت کروا سکتا ہو. بیچارے داڑھی والے ہوتے ہیں لیکن قرآن صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے, ان کی غلطیاں ایسی وہ کرتے ہیں, نماز میں فساد وہ کر لیں گے. تو نماز قرات وہ صحیح کرتا ہو, طہارت اس کی صحیح ہو, دیگر شرائط پائی جائیں تو وہ اہل ہوتا ہے. باقی امام صاحب, انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ امام صاحب کبھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کروا دے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر ہو سکتا ہے عذر ہوتے ہیں اس طرح, تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا, طبیعت ٹھیک تھی, ورنہ بدگمانی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. سلسلہ ہوا, بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.